ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم نہ عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی، اور تم والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ پھر تم نے روگردانی کی سوا تم میں سے کچھ لوگوں کے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ چند باتیں اس آیت کے متعلق کل کے درس میں بھی عرض کی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، اور اسی عہد کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے مسلمانوں سے اور امت مسلمہ سے بھی یہی عہد لیا ہے۔ عہد کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جنہیں پورا کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، لازمی طور پر ان کو پورا کرے گا۔ پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر جو لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ پھر جنت میں داخل فرمائے، یہ حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، جس کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور اسی میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ انسان ان کی جسمانی خدمت بجا لائے، تھکے ہوئے ہیں، انہیں دبانا ہے، انہیں راحت پہنچانی ہے، جسمانی طور پر بھی ان کو سکون دینے والا ہوں، عملی طور پر خدمت کرنا۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ صرف اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آئے، آپ سے ملاقات نہیں کی
کہ والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ورنہ تو یہ تھا کہ خرچہ دے کے پیسے دے کے آ جاتے، لیکن عملی طور پر خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ کو پیغام بھجوایا، جی میری والدہ ہیں، میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، دل بہت چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آؤں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدہ کی خدمت کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ایک شخص اویس جس کا نام ہے، یمن کے علاقے کا رہنے والا ہے، جب وہ یہاں پر آئے نا مدینہ منورہ میں، اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اللہ اس کی دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کی عملی طور پر خدمت کرنے والا ہے، عملی طور پر خدمت کرنے والا ہے۔ آج اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ فقدان ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ماں باپ کی ضروریات کو پورا کر دیا، بات ختم، بر وقت کھانا مل جاتا ہے، ان کو نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں جو ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ صرف ضروریات پوری کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں، ان سے میل جول، ملنا جلنا، گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہے۔ انسانوں کو انسانوں کا میل جول ہی زندہ رکھتا ہے، ورنہ میل جول نہ ہو تو وہ انسان کیا انسان ہوتا ہے، اس کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ کیا قید تنہائی میں انسان کو ساری نعمتیں میسر نہیں ہوتی؟ کھانا نہیں مل رہا ہوتا، پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، رہنے کی جگہ اس کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ قید میں کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسانوں سے نہیں مل رہا، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ تو کیا ماں باپ کو نہ ملنا اور الگ تھلگ رکھنا، اولڈ ہاؤس بنانا اور ان کے اندر جا کے چھوڑ دینا، سال کے بعد ایک دن ملاقات کے لیے آ جائیں، آ کے پھول پیش کر کے چلے جائیں، آج فادر ڈے ہے اور آج مدر ڈے ہے، ہم اپنے ماں کو مل کے آگے، اپنے باپ کو مل کے آگے، اس سے کیا حق ادا ہوتا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی کہ ماں باپ کو ملنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس لیے تو فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ساری دنیا آج لپکتی ہے کہ ہم حرمین پہنچیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، مسجد نبوی میں جائیں، روضہ رسول کی زیارت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی جمع کرتا ہے انسان کہ میں وہاں سے ہو آؤں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ آنا جانا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے اگر اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اگر اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ثواب بھی اور قبولیت بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ یہ ماں باپ جو ہیں تمہاری جنت ہیں، یہ تمہاری جہنم ہے۔ خیال کرو گے، ادب کرو گے تو یہی تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان کسی طور پر ان کو تکلیف دینے والا نہ ہو، ایذا دینے والا نہ ہو، کہ ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اونچا بولنا،
جھڑک کے بولنا، تیز کر کے بولنا۔ ابا جی آپ کو بار بار میں نے یہ بات کی ہے، بالوالدین احسانہ میں یہ بھی شامل ہے، تکلیف والی بات نہیں کرنی۔ خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا کہ وہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف تک بھی نہ کہو، ایسا کلمہ بھی نہ کہو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ولا تنہرہما، جھڑک کے بات نہ کیا کرو۔ وقل لہما قولا کریما، شریفانہ بات کیا کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، فرمایا کہ یہ جو تمہارے بازو ہیں، تم بڑے عہدے پر ہوگے، بڑے مقام پر ہوگے، بڑی تمہاری شانیں ہوں گی، آؤ بھگت ہوگی، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی، آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، پولیس کی گاڑیاں ہوں گی، اور تمہیں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جاتا ہوگا۔ وہ باہر کی بات ہے، جب ماں باپ کے سامنے آؤ، فرمایا اپنے آپ کو جھکا دو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، وہاں یہ نہیں کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے باپ بیچارے کو کیا سمجھ ہے، وہ تو ایک دیہاتی آدمی ہے، ان پڑھ گنوار بدو جاہل ہے، اسے کس چیز کا پتہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ تعلیم کوئی تعلیم نہیں جو آپ نے حاصل کی ہے۔ جو تعلیم آپ کو ماں باپ کا ادب نہیں سکھا رہی، جو تعلیم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں سکھا رہی، وہ تعلیم تعلیم ہی نہیں ہے، وہ کتاب کتاب ہی نہیں ہے جس نے اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام آپ کو نہیں سکھایا۔ غالباً اکبر مرحوم نے کہا تھا نا، ہم ایسی سب کتابیں لائق ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ کیا تعلیم ہے جو انسان کو اپنے باپ کے سامنے، ماں باپ کے سامنے جھکنا نہ سکھائے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اگلا جملہ تو اللہ نے بڑا ہی مزیدار فرمایا، قل، یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، جس طرح انہوں نے میرا بچپن میں خیال کیا، جب میں بول نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا، واش روم نہیں جا سکتا تھا، ان تمام حالات میں انہوں نے میری کتنی خدمت کی ہے کہ رات کو جب میں چھوٹی سی آواز نکالتا تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی تھی کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا۔ اگر مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا باپ جو پورا دن تھکا ہارا آتا تھا، محنت مزدوری کر کے آتا تھا، صرف میرے جاگنے کی وجہ سے وہ بھی جاگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہے، آج اس کو نیند نہیں آ رہی، سو نہیں رہا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم واش روم کر دیا کرتے تھے، کس طرح تمہاری ماں تمہیں صاف کیا کرتی تھی۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم پیشاب کر دیا کرتے تھے، گیلی جگہ میں تمہاری ماں سوتی تھی، بچے کو خشک جگہ سلاتی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے انسان کو یاد دلایا، اے انسان تجھے آج بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں بظاہر پریشان لگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات، کبھی کیا کبھی کیا۔ فرمایا خود بھی تو یاد رکھنا، خود انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ فرمایا رب سے دعا کر، اے اللہ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما۔ اور انسان خود اس حالت کو یاد رکھے تو پھر کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک باپ جب بوڑھا ہو گیا تو بیٹا آیا نا گھر میں،
تو باہر بیٹھے ہیں لان میں، ایک کوا آ کے بیٹھا، بیٹا بیٹھا ہے وہاں پر ہوا خوری کرنے، باپ بھی لاٹھی ٹیکتا 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 وہاں جا پہنچا، سامنے کوا ہے، کہنے لگے بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بیٹا بیٹھا ہے ادھر؟ ابا جی یہ کوا ہے۔ کہا اچھا۔ تھوڑی دیر بعد کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی کوا ہے۔ تیسری مرتبہ کوا ہے، چوتھی مرتبہ یہ کیا بیٹھا ہے؟ کوا بیٹھا ہے جی کوا۔ پانچویں مرتبہ جب پوچھا، کہا ابا جی یہ آپ کو بار بار تو میں نے بتایا یہ کوا ہے، آپ پھر پوچھ رہے ہیں، بتا تو رہا ہوں یہ کوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ کہا وہ سامنے ڈائری پڑی ہے وہ اٹھا کے لے آنا بیٹا۔ بولے آیا، کہا اسے کھولو، تو کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھو، مجھے سناؤ۔ تو تاریخ لکھی کہ آج میرا بیٹا تقریباً 3 سال کا ہو گیا ہے اور اب توتلی زبان میں اس نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ باپ نے ڈائری لکھی ہے، اب اس نے توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیا ہے۔ آج بڑا مزہ آیا کہ جب بچے نے کوا دیکھا اور پوچھا کہ ابا جی یہ کیا ہے، تو اس نے میرے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا۔ ان کا کیا؟ میں نے کہا کوا۔ 70 مرتبہ بچے نے پوچھا کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ کوا ہے۔ میں نے تو 70 مرتبہ تجھے بتایا تھا اور بڑی خوشی سے بتایا کہ بار بار تو کہتا تھا ابا کیا ہے؟ کوا ہے۔ پھر پوچھتا کیا ہے؟ میں بتاتا کوا ہے۔ اچھا کوا ہے، تو میں نے 70 مرتبہ بتایا اور تو 5ویں مرتبہ میں جھڑکنا شروع ہو گیا۔ تیری یہی بس ہو گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا اس طرح ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو بھی ان کے ساتھ وہی شفقت کا معاملہ فرما دے۔ ترک ایذا، تکلیف نہیں پہنچانی، یہ بھی وبالوالدین احسانہ کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ احسان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان ان کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا رہے، دعا مانگتا رہے ان کے لیے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض بھی چلے گئے تو بعد میں ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، ایصال ثواب کرے، انشاءاللہ یہ بچہ بھی فرما برداروں میں شامل ہوگا۔ کبھی نہیں بلانا، صرف زندگی میں نہیں، جانے کے بعد بھی۔ اور وبالوالدین احسانہ میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ تو ہے ہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، راستہ میں ایک دیہاتی، ایک بدو مل گیا، ادب سے اترے، اسے سلام کیا، اپنی سواری بھی اسی کو دے دی اور اپنی پگڑی بھی اسی کو دے دی، کہا یہ آپ لے لیں۔ ایسے ہی واپس آ گئے، ساتھ والوں نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ یہ تو دیہاتی آدمی تھا، اس کو تو آپ تھوڑا سا بھی دے دیتے خوش ہو جاتا ہی، اس کی تو ضروریات اتنی نہیں ہے۔ فرمایا چھوڑ اس بات کو، اس کی ضروریات کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ میرے والد حضرت عمر کا دوست ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گویا کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے۔ تو اس واسطے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلامات نے وہ مشہور روایت جو آپ رمضان میں سنتے ہیں، فرمایا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں اور خدمت کر کے جنت میں نہ جائیں، فرمایا ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بد دعا دی۔ پھر ماں باپ میں سے جو ماں ہے خدمت کا حق اس کا زیادہ ہے، بنسبت والد کے عزت اور احترام میں باپ زیادہ ہے اور خدمت میں ماں زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو لیں اور ایک کو چھوڑ دیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی بات ہے کہ پوری زندگی ماں کو پوچھنا نہیں، وہ گھر میں بیچاری کشم پرسی کے عالم میں، اور یہ جگہ جگہ لکھائے پھرتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کوئی خدمت کی کبھی تجھے وہ دعائیں دے؟ وہ تو اس کا حوصلہ ہے تجھے دے رہی ہے، تو اپنا تو بتا نا تو نے کیا کیا ہے۔ اور پھر باپ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کہتے ماں نہیں مل دیاں پیو کتوں مل دینا۔ باپ کون سی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے؟ تو یہاں تک پہنچا ہے، تیری تعلیم میں، تیری تربیت میں تیرے باپ کا ہاتھ ہے، دن بھر اس نے کمایا ہے، پورے دن دھوپ میں وہ کھڑا ہوا ہے، اور آج تو نے بڑے آرام کے ساتھ جو ہے نا ماں کو یاد رکھا اور باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ناانصافی ہے۔ انصاف یہ ہے دونوں کا حق اپنی اپنی جگہ ہے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ ہمیں اس عہد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔